آج جو ہے وہ اس سے پہلے جب اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں، تو اس وقت اپوزیشن کے ممبرز کی تعداد پوری تھی، یعنی مطلوبہ جو تعداد 172 ہے اس سے زیادہ لوگ ان کے موجود تھے۔ اس کے بعد طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آئے، چودھری صالح صاحب جو ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، علی وزیر جو ہے وہ جس وقت قومی ترانہ اختتام کو پہنچا تو وہ بھی جوائن کر گئے۔ تو اگر کسی بھی لمحے ووٹنگ ہوتی تو شکست جو ہے وہ بالکل واضح اور یقینی تھی۔ اس کے علاوہ جو منحرف ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی جو پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے، یعنی قومی اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے وہاں پر موجود تھے، تو اور یہ تعداد اگر آپ تمام ملا لیں تو یہ لگ بھگ 200 کے قریب پہنچ گئی۔ اگر اجلاس شروع ہوا تو آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب نے ایک حصہ اٹھایا اور قاسم سوری صاحب نے، جو کہ پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا، اس کے تحت اس کو مسترد کر دیا۔ اب اصولی طور پر تو جو اسپیکر ہے یا جو چیئر کر رہا ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر ہے وہ غیر جانبدار شخص ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس سے پہلے قاسم سوری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، وزیر اعظم سے کچن کیبنٹ آپس میں گفتگو کرتی ہے۔ جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر اکثریت ہو چکے تھے تو انہیں ایک گریس کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے ہی عہدہ چھوڑ دیتے، یا 27 تاریخ کو جب انہوں نے ایک پبلک گیدرنگ کی تھی، بڑا جلسہ عام کیا تھا، تو اس میں ریزائن کر دیتے تو شاید صورتحال بہتر ہوتی۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک ٹیکنیکل بہانے کے طور پر حکومت نے رائے فرار اختیار کی ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کو پتہ ہے وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اس کے بعد اب جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اس وقت بھی میں لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کا جو چیمبر ہے اس کے باہر موجود ہوں۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی اسمبلی ہال کے اندر ابھی داخل ہوئے ہیں۔ طارق محمود صاحب، ایک اور اہم خبر ہے، صدر پاکستان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر پہنچا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے سفارش کی تھی کہ صدر پاکستان اسمبلیاں تحلیل کریں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ قوم الیکشن کی تیاری کرے اور صدر پاکستان کو سفارش کریں گے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی۔ اب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ طارق محمود صاحب، اب تو صدر پاکستان نے بھی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی منظوری دے دی، تو کیا اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی؟ جو ہے نا، کوئی بھی پروونشل اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اسمبلیاں جو لفظ ہے نا، یہ قومی اسمبلی تو عمران خان صاحب جو ہے، اگر یہ معاملہ جو کہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اختیار ہو تو عمران خان صاحب کے پاس صرف قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے، وہ باقی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ باقی اسمبلیاں جو ہے، یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب تک جب تک ایڈوائس نہیں بھیجیں گے گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی، عمران خان صاحب کا کوئی قانونی اور آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ سندھ اسمبلی کو تحلیل کرے۔ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایڈوائس بھیجے کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے، لیکن یہ جو ٹرمینالوجی ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے والا، تو یہ کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ تمام اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا کوئی کام لے۔ تو اس وجہ سے میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس سے قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ، یعنی ان کی یہ ایڈوائس بھیجنے کا معاملہ، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ، یہ تمام معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور کافی اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر موجود ہوگی اپوزیشن، کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں وہ 63A والا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس کی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جو آئینی پوزیشن تھی وہ یہی تھی کہ 7 دن کے اندر اس طرح عدم اعتماد پر ووٹنگ کرنا ضروری تھی۔ اب اس کو ایک آرٹیکل 5A کے ساتھ ملا کے اور بیرونی مداخلت کا تاثر دے کے اور اس کی ساتھ دونوں چیزوں کو نفی کر کے جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور اپوزیشن آپ نے کہا کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ گورنر سفارش کریں گے تو اس کے بعد ہوگا، تو آپ کیا کوئی آئینی بحران پیدا ہو تو دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال پر؟ ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں جو سامنے کھڑی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی اجلاس کے جو ہال ہے اس کے اندر ہی موجود ہوگی اور اپنا اجلاس منعقد کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ شاید، میں اندازے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ ووٹنگ کا عمل کرے اور
میجورٹی آف دا ممبرز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈسٹرسٹ شو کریں. یہ ایک سمبولک ہوگا کیونکہ اس کی قانونی حیثیت تو نہیں ہے، کیونکہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ جب تک اب اس کے معاملے کو عدالت سے فیصلہ نہیں آ جاتا وہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ پروروک تصور کیا جائے گا. لیکن ایک سمبولک اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن چند لمحوں بات کرے گی اور شاید اس کے اندر جو ہے وہ اپنی میجورٹی شو کر کے یہ بتائے کہ کیا صورتحال ہوگی اس کے اندر. طارق محمود صاحب بہت شکریہ تجزیے کے بارے میں. اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. صدر مملکت عارف الوی نے وزیر اعظم عمران خان کی ایڈوائس پر اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں. جی بالکل، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو آئین سے انحراف قرار دیتے ہوئے مسترد قرار دیا گیا تھا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی. تحریک عدم اعتماد مسترد کیے جانے کے بعد قوم سے مختصر خطاب میں عمران خان نے سب کو مبارک دیتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز بھیجی تھی اور قوم اگلے الیکشن کی تیاری کرے، جس پر صدر مملکت نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی منظوری دے دی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون کاشف رفیق. کاشف رفیق، ایک اور اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے، صدر مملکت نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں. بالکل آپ نے درست کہا، وزیر اعظم عمران خان نے ایڈوائز کی تھی صدر پاکستان کو کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں، اور ابھی ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد 90 دن میں انتخابات کروائے جائیں گے. صدر نے یہ جو منظوری دی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی، یہ ایڈوائز وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ان کو بھیجی تھی. اس سے قبل تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی، لیکن ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی مسترد کرنے کی رولنگ دی گئی، اور اس رولنگ کے بعد فوری طور پر وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے ساتھ کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری سینیریو کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیج دیا، اور پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے اب سے چند سمے قبل ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی کی منظوری دے دی ہے. کاشف رفیق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے. ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ نے. غریدہ صاحبہ، عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کیا گیا، اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت آرٹیکل 6 کی مرتکب قرار پائی، اب تو صدر مملکت نے اسمبلیاں بھی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے، کیا کہیں گے؟ کوئی آئینی بحران پیدا ہوتا دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، اس وقت بالکل ملک میں ایک بہت بڑا اور بہت سنگین آئینی بحران موجود ہے، کیونکہ آغاز ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان تمام اقدامات کی بنیاد کیا ہے. ان اقدامات کی بنیاد ہے عدم اعتماد. اب عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے، حکومت کا الزام ہے کہ یہ فورن فنڈڈ ہے، یہ بیرونی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، اور ایک رجیم. غریدہ صاحبہ، آپ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے. جی بالکل، صدر مملکت عارف الوی نے وزیر اعظم عمران خان کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کر دی ہے، اور یہ اہم ترین اپڈیٹ ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو آئین سے انحراف قرار دیتے ہوئے مسترد قرار دے دیا گیا تھا، اور جس پر وزیر اعظم عمران خان نے صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی، اور صدر